صحرائے کربلا میں صدائے کربلا شبیر زندہ باد ہے، شبیر زندہ باد، شبیر زندہ باد ہے، شبیر زندہ باد۔ تو نے بڑھائی دین کی توقیر زندہ باد، شبیر زندہ باد ہے، شبیر زندہ باد۔ سجدہ وہ تیرا بن گیا، سجدوں کی آبرو، سجدہ وہ تیرا بن گیا، سجدوں کی آبرو، سجدہ کیا ہے جو تہے شمشیر زندہ باد، سجدہ کیا ہے جو تہے شمشیر زندہ باد۔ تو نے بچایا کعبے کا بجھتا ہوا چراغ، تو نے بچایا کعبے کا بجھتا ہوا چراغ، تجھ سے چراغ کعبہ کی تنویر زندہ باد، تجھ سے چراغ کعبہ کی تنویر زندہ باد۔ تقریر سے ہلا دیا دربار شام کو، تقریر سے ہلا دیا دربار شام کو۔ اے شیر دل حسین کی، اے شیر دل حسین کی، شمشیر زندہ باد، اے شیر دل حسین کی، ہمشیر زندہ باد، شبیر زندہ باد۔ صدائے کربلا چھوٹا ہے نا کا روزہ، حسین جاتے ہیں، چھوٹا ہے نا کا روزہ، حسین جاتے ہیں، اداس بیٹھی ہے صغرا، حسین جاتے ہیں، اداس بیٹھی ہے صغرا،
حسین جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا جو صغرا سے بے کسی کا سبب، کسی نے پوچھا جو صغرا سے بے کسی کا سبب، کہا میں رہ گئی تنہا حسین جاتے ہیں۔ چھوٹا ہے نانا کا روزہ حسین جاتے ہیں۔ محلہ بنی ہاشم میں حشر ہے برپا، محلہ بنی ہاشم میں حشر ہے برپا، غلام روتے ہیں آقا حسین جاتے ہیں۔ چھوٹا ہے نانا کا روزہ حسین جاتے ہیں۔ چہل پہل نہیں کوئی، اداس ہیں گلیاں، چہل پہل نہیں کوئی، اداس ہیں گلیاں، اجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں۔ چھوٹا ہے نانا کا روزہ حسین جاتے ہیں۔ چلے ہیں بھائی بھی اور بھانجے بھتیجے بھی، تمام ساتھ ہے کنبہ حسین جاتے ہیں۔ اجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں۔ جوان روتے ہیں سینے سے لگ کے اکبر کے، جوان روتے ہیں سینے سے لگ کے اکبر کے، بزرگ کرتے ہیں گریہ حسین جاتے ہیں۔ اجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں۔ کوئی لپٹتا ہے اصغر کے گہوارے سے، کوئی لپٹتا ہے اصغر کے گہوارے سے، تو کوئی کرتا ہے نوحہ حسین جاتے ہیں۔ چھوٹا ہے
نہ کرو ضا حسین جاتے ہیں تڑپتیا ہی ہے ہم بچیاں ملنے تڑپتیا ہی ہے ہم بچیاں ملنے بچھڑ رہی ہے سکینہ حسین جاتے ہیں چھوٹا ہے نہ کرو ضا حسین جاتے ہیں صدائے کربلا اس کا رہوں گے پروردگار عقل مجھے فکر نو ملے پروانہ خیال کی آنکھوں کو ضو ملے بحر طواف فن کے چراغوں کی لو ملے میرے شعور میرے تخیل کو رو ملے مولانا فرمائے کہ سدرا سے میری طبع رما گفتگو کرے اور بلبل لبوں کو چومنے کی آرزو کرے کہ یہ عہد کر کے آج اٹھاتا ہوں میں قلم اجزائے مرثیہ کو بخوبی کروں رقم سلجھاؤں زلف فن کے کچھ اس طرح پیچ و خم سلجھاؤں زلف فن کے کچھ اس طرح پیچ و خم جو مرثیے کا ہے وہی قائم رہے بھرم جو مرثیے کا ہے وہی قائم رہے بھرم بیت مولانا فرمائے کہ مجھ کو اگر انیس سخن کی مدد ملے اس ذرے کو دبیر فلک سے سند ملے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد مولانا فرمائے کہ حمد و ثنا ہے خالق اکبر کے واسطے صلی علیہ ہے ذات پیمبر کے واسطے اور ان کی آل طاہر و اطہر کے واسطے اوصاف کبریا کے ہیں حیدر کے واسطے اوصاف کبریا کے ہیں حیدر کے واسطے کونین میں کب اتنا گراں ہے کسی کا نفس ارے مرضی رب کے مول بکا ہے علی کا نفس صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کونین میں کب اتنا گراں ہے کسی کا نفس مرضی رب کے مول بکا ہے علی کا نفس وہ مرتضیٰ وہ آئے بلک کا مدعا علم نبی کے شہر کا در شیر کبریا عین خدا زبان خدا چہرہ خدا چوتھا مصرع بیت نظم میں عین خدا زبان خدا چہرہ خدا جس سے ہوا شروع امامت کا سلسلہ وہ نفس کبریا بھی ہے نفس رسول بھی اور روح فروع دی بھی ہے اصل اصول بھی جس کو ملے ہیں شبر و شبیر سے پسر دونوں امام دونوں شریعت کے راہبر دونوں حصار آیہ عصمت میں جلوہ گر دونوں حصار آیہ عصمت میں جلوہ گر دونوں شہادتوں کی عدالت میں معتبر دونوں شہادتوں کی عدالت میں معتبر ایک گھر میں ایک دشت میں پیاسے ہوئے شہید یہ زہر سے وہ تیغ جفا سے ہوئے شہید ملاحظہ فرمائیں کہ دونوں شجاع دونوں جری دونوں سورما دونوں جلالت شہ مرداں کا آئینہ خوش خلق و خوش مزاج و خوش اتوار و خوش ادا
دونوں ہیں رزم و بزم میں تصویر مصطفیٰ، دونوں ہیں رزم و بزم میں تصویر مصطفیٰ، عنوان صلح و جنگ محمد کے باب ہیں، دونوں شہادتین رسالت مآب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو سبطین مصطفیٰ ہیں وہ دونوں، فلک حشم، ان سے نبی کی نسل کا اونچا ہوا علم، وہ دونوں چشم حق میں ہوئے اتنے محترم، وہ دونوں چشم حق میں ہوئے اتنے محترم، دے دی خدا نے دونوں کو سرداری ارم۔ مولانا فرمائیں کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو شاکی خدا سے ہیں، راضی خدا ہے ان سے، وہ راضی خدا سے ہیں۔ بحرین حق کے لولو و مرجاں یہی تو ہیں، برج شرف کے نیر تاباں یہی تو ہیں، ارے محبوب کبریا کے دل و جاں یہی تو ہیں، روشن چراغ جادہ ایماں یہی تو ہیں، کل جلوہ شریعت احمد انہی سے ہے، اور زندہ جہاں میں نام محمد انہی سے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو مسجد میں قتل ہو گئے سرداج اولیاء، ٹکڑے ہوا حسن کا جگر، واہ مصیبتہ برسے ستم کے تیر جنازے پر بے خطا، باقی تھا پنجتن میں فقط دم حسین کا۔ ان سے سوال بیعت فاسق کیا گیا، انکار شیپا قتل کا فتویٰ دیا گیا۔ تو شبیر جانتے تھے کہ یہ بانیان شر اب خنجر نفاق سے کاٹیں گے میرا سر، میرے لہو کی سرخیوں پر پردے ڈال کر جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اسلام کا شجر، جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے اسلام کا شجر، برباد یوں کریں گے یہ محنت رسول کی، بن جائے گی مذاق شریعت رسول کی۔ تو یہ سوچ کر حسین نے قصد سفر کیا، قاتل چھپا سکے نہ میرا خون بے بہا، پردے میں رہنے پائے نہ چہرہ نفاق کا، مظلومیت سے ظلم کا کر کے مقابلہ، لاشوں سے اپنی دشت ستم پاٹ جاؤں گا، ارے ہر دور کے یزید کا سر کاٹ جاؤں گا۔ محوے سفر تھا دھوپ میں ابن ابو تراب، گرمی کے دن تھے آگ اگلتا تھا آفتاب، ارے پانی میں اپنے منہ تھے چھپائے ہوئے حباب، ساکت ہوا تھی دشت و جبل میں تھا انقلاب، پارا چڑھا تھا ہر شجر سایہ دار کا، وہ خون کی تلاش کرتی تھی گوشہ قرار کا۔ ملاحظہ فرمایا بند خاتو سے پیش کر رہا ہوں کہ صحرا کی راہ ریت کے طوفان کہیں سراب، صحرا کی راہ ریت کے طوفان کہیں سراب، لیکن نہ کوئی خوف کسی کو نہ اضطراب، عزم و ثبات و صبر میں ہر ایک انتخاب۔ چوتھا مصرع و بیت ملاحظہ فرمائیں، عزم و ثبات و صبر میں ہر ایک انتخاب، راہی بھی لاجواب تھے رہبر بھی لاجواب، راہی بھی لاجواب تھے رہبر بھی لاجواب۔ بیت ملاحظہ فرمائیں کہ گزرے جدھر جدھر سے وہ راہیں چمک گئیں، گزرے جدھر جدھر سے وہ راہیں چمک گئیں، اور سیرت کی خوشبوؤں سے فضائیں مہک گئیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو لے دشت کربلا تیرا مہمان آ گیا، لے دشت کربلا تیرا مہمان آ گیا، دامن میں تیرے بولتا قرآن آ گیا، ارے قدموں کو چوم دین کا سلطان
آ گیا آنکھیں بچھا کے فخر سلیمان، آ گیا روزے جزا خدا کی قسم، آن بان سے جنت میں اٹھ کے جائے گی تو اس جہان سے۔ مقتل میں جب عیاں ہوئی عاشور کی سحر، گلدستہ اذاں پہ گیا شاہ کا پسر، سجادے پر امام ہوئے آ کے جلوہ گر، جمنے لگی صفیں عقب شاہ بحر و بر، اللہ ری وہ نماز وہ معموم وہ امام، چشم فلک میں کرنے لگی حیرتیں قیام۔ تو فارغ ہوئے نماز سے شاہ ہدا ادھر، کرنے لگے درست صفیں اشقیاء ادھر، بڑھ کر کسی نے دی پسرے ساتھ کو خبر، ہر جا رہا ہے جانب سلطان بحر و بر۔ بیت میں ادا فرمائے ہر جا رہا ہے جانب سلطان بحر و بر، اپنی خطا پہ وہ جو بہت شرمسار ہے، یہ شہ کی جیت ہے تیرے لشکر کی ہار ہے۔ تو قبل اس کے ہر کو روکتی فوج ستم گرا، جا پہنچا ہر قریب سپاہ شہ زماں، ہاتھوں کو باندھ کر وہ ندامت سے نیم جاں، قدموں پر شہ کے گر کے پکارا کہ الاما، مولا میرے گناہ تو بے شک عظیم ہیں، ارے سب جانتے ہیں آپ بھی بے حد کریم ہیں۔ تو سر کا قدم دعا ہی دعا بن کے آیا ہوں، امیدوار چشم عطا بن کے آیا ہوں، مولا میں تیرے در پر گدا بن کے آیا ہوں، اور خدمت گزار اہل وفا بن کے آیا ہوں۔ کب چاہتا ہوں دولت و عزت ملے مجھے، کب چاہتا ہوں دولت و عزت ملے مجھے، ارے توبہ قبول ہو تو سعادت ملے مجھے۔ یہ سن کے شہ نے ہر کو گلے سے لگا لیا، پھر اس کے ہاتھ کھول کے بولے شہ خدا، توبہ تیری قبول ہوئی، پیش کبریا کونین میں تو آج سے آزاد ہو گیا، شامل ہے تو بھی فرد شہادت میں میرے ساتھ، اے ہر تو بھی رہے گا اب میری جنت میں میرے ساتھ۔ ناگاہ طبل جنگ بجا فوج شام میں، کچھ تیر بھی گرے جو حدود خیام میں، عباس آئے خدمت شاہ انام میں، کی عرض بارگاہ شہ تشنہ کام میں، آقا ارادہ نیک نہیں فوج شام کا، کیا حکم ہے ہمارے لیے اب امام کا۔ تو شاہ نے کہا دفاع کی تیاریاں کرو، دیوار بن کے یورش لشکر کو روک دو، تم پاسبان دین رسالت پناہ ہو، جنت کے در کھلے ہیں تمہارے لیے، بڑھو۔ سنتے ہی رن میں رایت فوج خدا کھلا، یعنی جہاد حق کے لیے راستہ کھلا۔ اصغر کو دفن کر کے شہیدی بچشم تر، خیمے کے در پر آئے سنبھالے ہوئے جگر، آہستہ سے بہن کو صدا دی جھکا کے سر، آواز سن کے بھائی کی دوڑی وہ نوحگر، دیکھا لرز رہا ہے سراپا حسین کا، ارے اصغر کے خون سے سرخ ہے چہرہ حسین کا، اصغر کے خون سے سرخ ہے چہرہ حسین کا، کہ طیب قلم میں اب میرے تابع رقم نہیں، جو جو ستم ہوئے ہیں پسے قتل شاہدی، اس کو بھلا سکے نہ کبھی عابد حزین، لفظوں میں ہو سکے گا بیاں شہ کا غم کہیں، حق سے یہی دعا ہے کہ محنت وصول ہو، یہ مرثیہ قبول حضور بطول ہو۔ صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین،
سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وخاتم النبیین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فصلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پڑھیں محمد وعلی. علماء کرام، مومنین، عزاداران امام مظلوم، حضرات و سامعین، ناظرین، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے، اس عزتوں کے خالق کے لیے، رب کریم کے لیے، رحیم و رحمان کے لیے، کہ جس کا سورج چمکتا ہے تو اس کی ذوف شانیاں یہ نہیں دیکھتی کہ کون کلمہ گو ہے اور کون کلمہ گو نہیں ہے، اس لیے کیونکہ پروردگار عالم کے نظام کا یہ تقاضا ہے کہ جب اس کا سورج چمکے گا تو اس کی کرنیں مذہب اور ملت کے اوپر تقسیم نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی سورج کی کرنیں وہاں پہنچیں گی جہاں حیات کی ضرورت ہے. جب اس کا ابر کرم برستا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ رحیم کا کھیت ہے یا رام کا کھیت ہے، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کو اس آب حیات کی ضرورت ہے. جب اس کی ہوائیں چلتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے، کون ماننے والا ہے، کون میرا ماننے والا نہیں ہے، بلکہ جب اس کی ہوائیں چلتی ہیں تو وہاں تک پہنچتی ہیں کہ جن لوگوں کو ان ہواؤں کی ضرورت ہے. تو پروردگار عالم رب العالمین ہے، جو عالمین کا رب ہے، عالمین کو پالنے والا ہے. وہ رب ہے، اس کا مطلب کہ اس نے بنایا بھی ہے اور وہ پالنے والا بھی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ رزق کو کس کی ضرورت ہے، حیات کو کس کی ضرورت ہے. اور بے پناہ درود اور سلام رسول اسلام اور ان کی طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ معصوم اولاد کے لیے، کہ جو علم کے لیے زندگی اور جہل کے لیے موت ہے. ان کا علم، ان کے علم کا، ان کا ظاہر، ان کے باطن کا، اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے. نہ یہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، نہ حق میں اختلاف کرتے ہیں. انہی کے سہارے حق کو اس کا مقام ملتا ہے، باطل کی جڑیں کٹ جایا کرتی ہیں اور اس کی زبانیں گنگ ہو جایا کرتی ہیں. عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی، کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھ لو اہل ذکر سے. فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. آج کی مجلس کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسلام، علم اور عالمی تمدن، یعنی ریلیجن، نالج اور ورلڈ سیولائزیشن. یعنی اسلام جو دین ہے، جو مذہب ہے، جو آئین ہے، وہ قانون ہے، وہ تمدن کی بنیاد رکھنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے. توجہ ہے. تو اسلام جب آیا تو اس نے یہ مطالبہ کیا کہ فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ سنو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. اس لیے کیونکہ یہ جو نظام آیا ہے یہ تحقیق کا مخالف نہیں ہے، یہ علم کا مخالف نہیں ہے، یہ جستجو کا مخالف نہیں ہے، یہ سوالات کا مخالف نہیں ہے. یہ تمہارے سوالات کے گلے نہیں گھوٹے گا، یہ تمہارے جذبوں کو دبائے گا نہیں، بلکہ یہ سوئے ہوئے جذبوں کو تمہارے مہمیز کر کے کہے گا خاموش کیوں بیٹھے ہو، غفلتوں میں کیوں پڑے ہو. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اسلام ایک ایسا مذہب اور دین تھا کہ جس نے علم کی مخالفت نہیں کی، جس نے تحقیق کی مخالفت نہیں کی،
جس نے جستجو کی مخالفت نہیں کی، بلکہ یہ وہ ریلیجن تھا، یہ وہ مذہب تھا کہ جس نے آواز دی افلم ینظرون الی السماء فوقہم کیف بنینہا وزینہا وما لہا من فروج۔ اے انسان تو غفلتوں میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھ کتنا حسین آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے، کہ جس میں کوئی شگاف نہیں پایا جاتا، کوئی نٹ بولٹ نہیں پایا جاتا، کوئی ویلڈنگ نہیں پائی جاتی، کسی طرح کا جوڑ توڑ نہیں پایا جاتا۔ اللہ نے ایک ایسی کائنات بنائی ہے، یعنی اسلام وہ مذہب تھا کہ جس نے سائنس کی بنیاد ڈالی تھی کہ دیکھو اگر تم مسلمان ہو تو پہلا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ تم کائنات کے اندر غور و فکر کرتے رہنا۔ افلم ینظرون الی السماء فوقہم کیف بنینہا وزینہا وما لہا من فروج۔ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بار بار آپ کو ایسی آیتیں ملیں گی اور ایسے احکامات ملیں گے کہ بار بار اس بات کے اوپر زور ڈالا گیا ہے کہ انسان تم کو اس لیے بنایا گیا ہے کیونکہ اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اور جب عقل دی ہے تو پھر تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے علم جب ہی حاصل ہوگا کہ جب تم کائنات میں غور و فکر کرو گے۔ سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ان قریب ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو اپنے نفسوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی، کائنات میں بھی، یونیورس میں بھی۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ ان پہ پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ یہ واقعی برحق ہے۔ توجہ ہے؟ تو اللہ نے اپنی نشانیاں چھپا دی ہیں انسان کے نفسوں کے اندر، کائنات کے اندر اپنی نشانیوں کو پوشیدہ کر کے رکھا ہے، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ انسان تو میری تعریف کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، تو میری عبادت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن میری تعریف ممکن نہیں ہے، میری عبادت ممکن نہیں ہے کہ جب تک کہ تو کائنات میں غور و فکر نہیں کرے گا۔ جب تو کائنات میں غور و فکر کرے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں خلق کی ہیں۔ جب تجھے پتہ لگے گا کہ اللہ نے کون کون سی نعمتیں خلق کی ہیں، جب تو پتہ کر لے گا کہ اللہ نے کائنات میں، یونیورس میں کون کون سی نعمتیں تیرے لیے خلق کی ہیں، اس کے بعد جب تو کہے گا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو پھر تیرے ذکر کا حق ادا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسلام جو مذہب تھا کہ اس نے مطالبہ کیا کہ انسان جو ہے وہ اپنے عقل کا استعمال کرتا رہے اور علم حاصل کرتا رہے، اور علم حاصل ہوگا اس کو اس طریقے سے کہ وہ اپنے نفسوں کے اندر اور اپنے آپ میں جھانکتا رہے اور پہچانتا رہے کہ اللہ نے مجھے کیسے خلق کیا ہے، اور کائنات کے اندر غور و فکر کرتا رہے، کائنات کی بے قرار وسعت لامتناہی کائنات ہے اس کے اندر غور و فکر کرتا رہے۔ یعنی اسلام وہ مذہب تھا کہ جو اندھ وشواس کو نہیں پھیلا رہا تھا بلکہ سائنٹیفک اپروچ کو جنم دے رہا تھا۔ سائنس کے اندر اور علم کے اندر کوئی تصادم نہیں تھا، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، کوئی کانٹرڈکشن نہیں تھا۔ سائنس کی بنیاد اسلام ڈال رہا تھا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ زمین و آسمان کی خلقت میں، رات و دن کی پھیر و بدل میں عقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ بار بار قرآن مجید نے مطالبہ کیا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو اپنے نفسوں کے اندر، کائنات کے اندر، رات و دن کی پھیر و بدل میں، کائنات کی تخلیق کے اندر، اپنی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے رہو، غور و فکر کرتے رہو۔ افلم یتدبرون القرآن، تم قرآن مجید کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم سوچتے کیوں نہیں؟ میں نے کتاب اس لیے نازل نہیں کی ہے کہ تم اس کو طاق دیوار کی زینت بنا دو، بلکہ میں نے کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ کم سے کم صبح فجر کی نماز کے بعد تم قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس میں کم سے کم غور و فکر تو کرو۔ توجہ ہے؟ تو اس لیے انسان کو بنایا گیا تھا، رٹنے کے لیے انسان کو خلق نہیں کیا گیا تھا، غور و فکر کے لیے انسان کو خلق کیا گیا تھا، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، تعقل کے لیے۔ قرآن مجید نے بار بار جو ہے دعوت فکر و نظر انسان کو دی ہے کہ تم غور و فکر کرتے رہنا، سائنٹیفک اپروچ تم پیدا کرنا، اندھ وشواس کا شکار تم نہ ہو جانا۔ میں نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے، گھوم پھر کے دیکھو زمین پر کتنی حسین کائنات بنائی ہے، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں کائنات کے اندر جو ہے وہ سب تمہارے لیے نعمتیں بنائی ہیں۔ توجہ ہے؟ تو انسان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ وہ کائنات کے اندر غور و فکر کرتا رہے۔ بار بار قرآن مجید کا یہ آواز دینا، یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل والو، اے عقل والو، اے فہم والو، اے فہم والو، اے فہم والو، اے ادراک والو، اے ادراک
ادراک والو ہے ادراک والو، بار بار قرآن مجید کا یہ مطالبہ کرنا اور خطاب کرنا، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اس بات کا ثبوت تھا کہ قرآن مجید ابو جہل سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، قرآن مجید عقل مندوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، عقل والوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تو قرآن مجید اور اسلام ایک ایسا نظام تھا کہ جس نے، آپ اگر دیکھیں کہ دنیا میں اگر ایجوکیشن کمپلسری ہوئی اور علم حاصل کرنا انسان کا بنیادی حق قرار پایا، تو یہ کب ہوا؟ یہ جب ہوا کہ جب ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد جو ممالک آپس میں جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ دیکھو ہم نے جو جنگیں کی ہیں ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر ہم نے جنگ آرائیوں کو نہ روکا، خوروزیوں کو نہ روکا، قتال کو نہ روکا، تو پھر ایک ایسی منزل آئے گی کہ جب ورلڈ وار تھرڈ ہوگی، اور جب ورلڈ وار تھرڈ ہوگی تو پھر حضرت انسان جیسی کوئی مخلوق دنیا میں نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ دنیا ڈر گئی، گھبرا گئی کہ یہ ہماری ترقی کس سمت میں جا رہی ہے، ہم نے اتنا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کر لیا ہے، ہم اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی کہ ہم نے نیوکلیئر بم بنا لیا، اگر تھرڈ ورلڈ وار ہوئی تو پھر دنیا ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ان ممالک نے، 30 ممالک نے مل کے ایک آرگنائزیشن بنائی جسے اقوام متحدہ کہا جاتا ہے، جسے یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، یونائٹڈ UN یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، یعنی ان ممالک کی ایک آرگنائزیشن تشکیل پائی، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم جنگ نہیں لڑیں گے، اب ہم جنگ نہیں ہونے دیں گے، اب ہم امن اور آتشی دنیا میں پھیلائیں گے اور علم کو فروغ دیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ایک چارٹر آف ہیومن رائٹس جو ہے وہ اختیار کیا، جس میں جو 25واں آرٹیکل تھا اس کا مفہوم یہ تھا کہ ایجوکیشن سب کے لیے ضروری ہے، اور کم سے کم ایلیمنٹری ایجوکیشن سب کے لیے فری ہونی چاہیے۔ دنیا نے ترقی کی ہے ورلڈ وار سیکنڈ کے بعد، جب غلطیاں دنیا انسانیت کرتی رہی تو اس نتیجے پر پہنچی کہ انسانوں کو علم دینا چاہیے، اگر انسانوں کو علم نہ دیا تو یہ لڑ جھگڑ کر آپس میں مر جائیں گے۔ دنیا آج کہہ رہی تھی، اقوام متحدہ آج کہہ رہی تھی، اسلام 1400 برس پہلے یہ جملہ کہہ رہا تھا، اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کے قبر کی آغوش تک۔ طلب العلم الفریضہ علی کل مسلمین والمسلمات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے، ہر مرد اور عورت پر واجب ہے۔ اسلام نے مرد اور عورت کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کیا، بلکہ اسلام نے ان دونوں کو برابر سمجھا، ان دونوں کو برابر سمجھا کہ یہ سماج کے وہ دو ستون ہیں کہ جب تک یہ مل کر جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کر کے اور ذمہ داریاں پوری نہیں کریں گے، جب تک سماج کے اندر فلاح اور بہبود ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام نے کہا ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور خاص طور سے عورتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، کیونکہ ان کی گودوں میں بچے ہونے ہیں، انہیں نسل کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ماں کی آغوش سینیٹائزڈ ہونی چاہیے، اس میں انفیکشن نہ ہو، بیکٹیریا نہ ہو، اس لیے کیونکہ اگر ماں کی آغوش بیکٹیریا آلود ہوئی تو پھر بچے کے اندر انفیکشن منتقل ہو جائیں گے۔ تو جب ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ماں کی آغوش اسٹرلائز اور پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے، بیکٹیریا آلود نہیں ہونا چاہیے، تاکہ بیکٹیریا کہیں بچے کے اندر منتقل نہ ہو، تاکہ بچہ صحت مند رہے، بیمار نہ ہو جائے، تو پھر اسلام نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ ماں کی آغوش جاہل نہ ہو، تاکہ نسلوں میں جہالت نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تاکہ نسلوں میں جہالت منتقل نہ ہو سکے۔ تو اسلام نے اس کو ہیومن رائٹ قرار دیا تھا آج سے 1400 برس پہلے کہ یہ انسان کا بنیادی حق ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم دیں، علم بانٹے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام آیا ہے تو اس نے علم بانٹنا شروع کیا۔ وہ عرب، اگر آپ عربک پیننسولا کا انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وہ دنیا کا خطہ تھا کہ جو جہالت کے اندھیروں میں غرق تھا۔
کہ جس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی تھی، ایک ریگزار اور ایک چٹانیں۔ دیکھیے جغرافیکل کلائمیٹ کا انسان کے مزاجوں پر اثر مرتب ہوتا ہے۔ جو ٹھنڈے ملک کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ خوش مزاج ہوتے ہیں زیادہ تر، اور جو گرم ممالک کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو غصہ بار بار آ جایا کرتا ہے۔ تو یہ جو عرب تھے یہاں گرمی بہت پڑا کرتی تھی تو مزاج میں تیزی تھی، تند مزاج ہوا کرتے تھے۔ اور کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ جو ہے وہ ماہر نفسیات سے پوچھے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جغرافیکل کلائمیٹ کا اثر انسان کے مزاج پر مرتب ہوتا ہے۔ تو عرب کے اندر دو چیزیں تھیں، ایک ریگزار تھے، صحرا تھے، ریگستان تھے، دوسری چٹانیں تھیں۔ ریگزار سے انہوں نے انتشار سیکھا تھا، چٹانوں سے انہوں نے سختیاں سیکھی تھی۔ ان کے مزاج کے اندر انتشار پایا جاتا تھا۔ اسلام نے ایسے عربوں کو کہ جو عصبیت کے شکار تھے، نیشنلزم، ریسزم ان کے اندر پایا جاتا تھا، عرب اپنے آپ کو سب سے اونچا اور اعلیٰ سمجھتے تھے۔ جو غیر عرب ہوتے تھے عرب اپنے آپ کو اتنا فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے کہ جو غیر عرب تھے انہیں یہ کہتے تھے کہ تم عجم ہو، تم گونگے ہو، تم ہمارے سامنے بولنے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ تو وہ سماج جو طبقاتی اونچ نیچ میں بڑھ چکا تھا، وہ سماج کے جو عصبیت کا شکار ہو چکا تھا، وہ سماج کے جو بہت سخت سماج تھا جہاں پر ظلم تھا، جہاں پر جہالت تھی، اسلام نے آ کے علم کے چراغ اور تمدن کے چراغ جلانا شروع کر دیے۔ اب وہ جو منتشر تھے وہ متحد ہو گئے، جو سخت تھے وہ نرم ہو گئے۔ جو سماج طبقاتی اونچ نیچ میں بٹا ہوا تھا، کاسٹ سسٹم میں بٹا ہوا تھا، وہ عرب جو ایتھوپیا کے سیاہ فام حقیروں کو لا کے غلامی کرایا کرتے تھے، اب رسول اسلام نے سماج کے اندر ایک ایسی مساوات قائم کر دی علم کی بنیادوں پر کہ دیکھو اللہ نے ہم کو بنایا ہے، اور ایک ایشور نے، ایک پرویشور نے، ایک معبود نے ہم سب کو بنایا ہے، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو، چاہے وہ صومالیہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ایشیا اور یورپ کا رہنے والا ہو۔ اللہ ایک ہے، بنانے والا ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ تو جب ایک ہے تو پھر نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی عرب ہے، نہ کوئی عجم ہے۔ رسول اسلام نے اور اسلام نے سماج کے اندر مساوات پیدا کر دی۔ وہ بلال حبشی جو سیاہ تھے، جو بلیک تھے، جو ایتھوپین تھے، کہ جو ہے ظلم کے قدموں تلے روندے جاتے تھے، اسلام نے ان کو اتنی عزت بخش دی کہ مؤذن اسلام بنا دیا، مؤذن اسلام بنا دیا۔ دبی ہوئی انسانیت کو اسلام نے اٹھا کے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا کہ سنو، تم گرے ہوئے نہیں ہو، تم دبے ہوئے نہیں ہو، تم کچلے ہوئے نہیں ہو، تم کسی سے کمتر نہیں ہو۔ اگر تمہاری نیت اچھی ہے، فکر اچھی ہے، اگر تم نیکیاں کر رہے ہو تو پھر تم ہر گورے سے افضل ہو کہ جس کے پاس نیکیاں نہیں ہے، اچھا کردار نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ تو اسلام نے مساوات کا اصول جو ہے وہ پیش کیا۔ تمدن، اسلام نے تمدن پیدا کیا، اور جو سماج طبقاتی اونچ نیچ میں تقسیم ہو چکا تھا، دیکھیے آج کا سماج کن پستیوں کی طرف جا رہا ہے۔ آج سماج میں اس کی عزت ہوتی ہے جس کے پاس اقتدار ہوتا ہے، آج اس کی عزت ہوتی ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے، آج اس کی عزت ہوتی ہے جس کے پاس دولت اور ویلتھ ہوتی ہے، اور جو لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، اور جو بیچارہ کوئی غریب مزدور ہوتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ لیکن اسلام نے ان تمام جو ہے وہ تقیلات کو باطل قرار دیا، اور اسلام نے آنر آف لیبر کا تصور پیش کیا۔ دنیا کی سویلائزیشن کے اندر پہلی بار آنر آف لیبر، یعنی جو بھی کام کرے چاہے وہ مزدور ہو، سڑک پہ جھاڑو ہی کیوں نہ لگا رہا ہو، وہ اتنا ہی عزت دار ہے کہ جتنا ایک IAS آفیسر اور DM ہے۔ توجہ ہے؟ کیوں؟ کیونکہ سماج میں ہر کام کی عزت ہے۔ اسلام نے، رسول اسلام مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک مزدور ہے کہ جس کے ہاتھ جو ہے وہ دھولوں میں اٹے ہوئے ہیں۔ رسول اسلام تیزی سے چلنا شروع کیا، اس کے نزدیک آئے، دونوں ہاتھوں کو پکڑا، ایک مرتبہ چوم کے کہتے ہیں یہ وہ ہاتھ ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تم اس کو عزت دار سمجھتے ہو جس کے پاس دولت اور اقتدار ہوتا ہے، اسلام اس کو عزت دار سمجھتا ہے جو سماج کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ اسلام نے
آنر آف لیبر پہلا تصور تھا ورلڈ سویلائزیشن کے اندر، کیونکہ اسلام علم کی بنیاد ڈال رہا تھا، اسلام سویلائزیشن کی بنیاد ڈال رہا تھا، اور سویلائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ سماج طبقاتی اونچ نیچ میں تقسیم نہ ہو، بلکہ سماج کے اندر ایکویلٹی پائی جائے، مساوات پائی جائے۔ آنر آف لیبر کا تصور اسلام نے دیا۔ اس کے بعد اسلام نے ایک عجیب و غریب تصور پیش کیا کہ دیکھو کہ تم علم حاصل کرو اور سائنٹیفک راہوں پر آگے بڑھتے رہنا۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ عجیب و غریب ہے یہ انسان کہ جو ہڈی سے سنتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے۔ دنیا جس وقت سائنس کے سین سے ناواقف تھی، اس وقت امیر المومنین دنیا کو بتا رہے تھے کہ تم سائنٹیفک راہوں پر آگے بڑھو۔ آج دنیا نے ترقی کی ہے اور یہ جان لیا ہے کہ کان کے اندر دو ہڈیاں ہوتی ہیں، اگر وہ ایئر ڈرم اور وہ ہڈیاں نہ ہو تو انسان سن نہیں سکتا۔ آج انسان نے اس بات کا انکشاف کر لیا ہے کہ انسان کے دہن کے اندر گوشت ہے، اگر یہ گوشت نہ ہو تو وہ بول نہیں سکتا۔ لیکن ابھی کچھ برس تک پہلے تک اس بات کا انکشاف نہیں ہو سکا تھا کہ انسان کے آنکھ کے اندر چربی بھی ہوتی ہے۔ میرے والد مرحوم علامہ سید فیروز حیدر آبادی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے امیر المومنین کے اس جملے کو پڑھا تو میری یہ تو سمجھ میں آ گیا، کیونکہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، کہ انسان ہڈی سے سنتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ انسان کی آنکھ کے اندر کہیں چربی نہیں ہوتی۔ اور امیر المومنین نے یہ جملہ کیسے فرما دیا کہ انسان چربی سے دیکھتا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ سکا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ محدث سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، تحریر میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، جملہ کوئی بدل گیا ہو۔ اور انہوں نے اپنے دوست جو پروفیسر مہندی حسن صاحب مرحوم جو ہو چکے ہیں، جو ہندوستان کے بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، نامی گرامی سائنٹسٹ مرحوم پروفیسر مہدی حسن صاحب میرے والد مرحوم کے دوستوں میں سے تھے اور میڈیکل کالج کے ڈین تھے۔ میرے والد نے ان کو فون کیا، کہا مہدی حسن صاحب یہ بتائیے کہ انسان کی آنکھ کے اندر کوئی چربی نام کی چیز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، انسان کی آنکھ کے اندر کوئی چربی نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین نے 1400 برس پہلے یہ جملہ کیوں فرمایا کہ انسان جو ہے وہ چربی سے دیکھتا ہے۔ لہٰذا وہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ اور کچھ دنوں کے بعد میرے والد صاحب کے پاس رات کے 2 بجے پروفیسر مہدی حسن صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے کہا فیروز بھائی، جو 1400 برس پہلے امیر المومنین نے بات کہی تھی، آج اس کا انکشاف ہو گیا ہے۔ آج اس بات کا انکشاف ہو گیا ہے، اس لیے کیونکہ میں ابھی ایک رسالہ پڑھ رہا تھا، اس میں ایک مضمون تھا، اس میں یہ خبر چھپی ہے کہ جاپان کے اندر بہت سے ڈاکٹروں نے ایک مخصوص دوا ایک مخصوص بیماری کے لیے مریضوں کو دینا شروع کی۔ جیسے ہی وہ دوا کھاتے تھے اندھے ہو جاتے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا ڈاکٹروں کی کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے اس دوا کے اندر کہ لوگ اندھے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب جو ریسرچ ہوئی تو پتہ لگا کہ انسان کی جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے وہاں سے ایک نس جاتی ہے، اس سے متصل، اور جو ہے وہ دماغ تک پہنچتی ہے۔ اس نس کے اوپر فیٹ کی اور چربی کی کوٹنگ ہوتی ہے۔ جب وہ مریض دوا کھاتے تھے وہ چربی پگھل جاتی تھی، انسان اندھے ہو جاتے تھے۔ اب پتہ لگا کہ 1400 برس پہلے امیر المومنین نے جس حقیقت کا انکشاف کیا تھا، لوگوں کو بتایا تھا، اس لیے نہیں کہ لوگ سن کے سو جائیں، بلکہ اس لیے تاکہ لوگ تحقیق کریں، جستجو کریں، انکشاف کریں کہ آخر چربی نام کی کون سی چیز انسان کے اندر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ جو پورا مکتب اسلام اور مکتب اہل بیت تھا، یہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ انسان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر ان کو مہمیز کر کر علم کی روشنی میں لے آیا جائے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سویلائزیشن کی اور سائنس کی بنیادیں رکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں اپنی دعا میں سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، پاک ہے تیری ذات پروردگار عالم کہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتی ہے۔ یہ تو ابھی پتہ لگا کہ پانی کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، اور آبائی جانور اگر یہ آکسیجن نہ ہوتی پانی کے اندر تو آبائی جانور زندہ نہیں رہ سکتے تھے۔ یہ تو اس بات کا انکشاف ابھی ہوا کہ پانی کے اندر آکسیجن ہے، لیکن آپ کا اور ہمارا امام 1400 برس پہلے علم کی بنیاد رکھ رہا تھا، سائنس کی بنیاد رکھ رہا تھا، عالمی تمدن کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ سبحانک تسمع انفاس الحیتان فی قعور البحار، پاک ہے تیری ذات کہ جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتی ہے۔ سبحانک تعلم وزن الشمس والقمر، پاک ہے تیری ذات کہ جو سورج کے وزن کو جانتی ہے، چاند کے وزن کو جانتی ہے۔ یہ تو 25 برس پہلے اس بات
کا انکشاف ہوا کہ چاند کا وزن ناپا جا سکتا ہے، کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن 1400 برس پہلے ہمارا مولا یہ کہہ رہا تھا سبحانک تعلم وزن السماوات والارضین، پاک ہے تیری ذات کہ جو زمین و آسمان کے وزن کو جانتی ہے۔ یہ جو کاسموس ہے، یہ جو اوزون لیئرز ہیں، ان کا ایک ویٹ ہوتا ہے، اور آج سائنٹسٹ جو ہے اس کا ویٹ ناپ سکتے ہیں کہ اس کا ویٹ کتنا ہے، دنیا کا ماس کتنا ہے، ارتھ کا وزن کتنا ہے۔ آج سائنٹسٹ کیلکولیٹ کر کے یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کا ویٹ ہوتا ہے، آسمانوں کا ویٹ ہوتا ہے، کاسموس کا ویٹ ہوتا ہے، اوزون لیئرز کا، خلا کا ویٹ ہوتا ہے۔ لیکن 1400 برس پہلے جس وقت دنیا سائنس کے سین کو نہیں جانتی تھی، اس وقت مولا جو ہے فرما رہے تھے سبحانہ کا تعلم وزن الظلمات والنور، پاک ہے تیری ذات کہ جو نور کے وزن کو جانتی ہے۔ یہ جو لائٹیں جل رہی ہیں ان کا واٹ ہوتا ہے، 100 واٹ کا بلب، 50 واٹ کا بلب، 150 واٹ کا بلب، اس کا مطلب کہ آپ روشنی کے وزن کو ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں کہ وزن کتنا ہے۔ سبحانہ کا تعلم وزن الظلمات والنور، پاک ہے تیری ذات کہ جو روشنی کے اور اندھیروں کے وزن کو جانتی ہے۔ دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا روشنی کے وزن کا تو پتہ لگا سکی ہے، ظلمات کے وزن کا پتہ نہیں لگا سکی۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، ایڈورڈ گبن مغرب کا بہت بڑا مورخ، سیاستداں، پولیٹیکل سائنس کا ماہر، ہسٹری کا ماہر، سائنسداں، تمام خوبیاں ایڈورڈ گبن کے اندر تھیں۔ اس نے ایک کتاب لکھی دا رائز اینڈ فال آف رومن امپائر، مملکت روم کا عروج اور زوال، یہ تاریخ اسلام پر کتاب لکھی گئی تھی۔ اس میں ایڈورڈ گبن لکھتا ہے کہ جب میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کو پڑھا کہ جس میں امیر المومنین نے کائنات کی تخلیق بیان فرمائی ہے، ایڈورڈ گبن کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ جس وقت دنیا سائنس کو نہیں جانتی تھی، اس وقت امیر المومنین نے یہ ممکن کیسے تھا کہ جس وقت سائنس کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت جو ہے امیر المومنین نے جن سائنسی حقائق کے ساتھ کائنات کی تخلیق بیان فرمائی ہے۔ مثال دیتا چلوں کہ امیر المومنین ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ جس نے جب کائنات خلق کی تو پانی خلق کیا اور اس کے اندر ایک ایسی ہوا چلا دی جو بانجھ تھی، یعنی پانی کے اندر ہوا چلائی، جس کی تشریح چوتھے دور کے علی نے کر دی، جس کی دعا کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا کہ پانی کے اندر آکسیجن ہوتی ہے، اور اس کا تصور سب سے پہلے امیر المومنین نے دیا کہ اللہ نے ایک ایسی ہوا چلائی سمندروں کے اندر کہ جو بانجھ تھی، یہ آکسیجن کا تصور تھا۔ اسلام کیا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، سوال کرو، اس لیے کیونکہ جب تک تم سوال نہیں کرو گے تب تک باب علم نہیں کھلے گا، اور تمہارا سوال کرنا ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم غور و فکر نہ کرو، سوچو نہیں۔ توجہ ہے، غور و فکر نہ کرو، سوچو نہیں، تو کائنات کے اوپر سوچو، غور و فکر کرو، اپنے نفسوں کے اوپر سوچو، غور و فکر کرو، ہسٹری کے اوپر، قرآن کے اندر غور و فکر کرو۔ تو انسان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے تم انسان ہو، اور اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی عقل کا استعمال کرو۔ یہی عبادت ہے، یہی دین ہے، یہی ریلیجن ہے کہ اللہ نے تم کو عقل و قرت دی ہے۔ اگر اللہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے تو عقل والوں کی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ انسانیت اگر کسی کی سمجھ میں آ سکتی ہے تو عقل والوں کی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ انسانی قدریں اور انسانیت اگر کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ سمجھے گا کہ جو صاحب فہم اور ادراک ہے۔ اسلام انوکھا دین تھا، اس کی اپروچ بالکل انوکھی تھی کہ اس نے اس بات کے اوپر زور ڈالا، کبھی بھی اسلام نے تحقیق پر پابندی عائد نہیں کی۔ اگر آپ دوسری تہذیبوں میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ گیلیلیو ایک ایسا سائنٹسٹ گزرا ہے کہ جس نے دوربین کو ایجاد کیا تھا۔ اس نے دوربین کو ایجاد کیا، جب گیلیلیو نے دوربین ایجاد نہیں کی تھی اس وقت تک زمانے میں یہ تصور تھا کہ یہ جو آسمان ہے یہ سالڈ چھت ہے، اس کے اوپر ایک کرسی ہے اور اس کے اوپر گاڈ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ تصور رائج تھا اس زمانے کے اندر۔ گیلیلیو نے تحقیق کی، ریسرچ کی، دوربین بنائی۔ اب جو دوربین سے گیلیلیو نے دیکھا کہ جو عقیدہ رائج ہے زمانے میں وہ غلط ہے، وہ باطل ہے،
اس لیے کیونکہ آسمان کوئی سالڈ روف نہیں ہے، حد نگاہ کو آسمان کہتے ہیں، حد نگاہ کو آسمان کہتے ہیں۔ اس نے کہا نہ کوئی مادی آسمان ہے، نہ کوئی مادی کرسی ہے، نہ کوئی مادی گاڈ ہے۔ اور گیلیلیو کو اس تحقیق کے نتیجے میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اور موت کی سزا اس کو سنا دی گئی۔ لیکن اسلام نے کبھی بھی سوالات کے گلے نہیں گھونٹے، بلکہ اگر اسلام نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اس نے کچھ ایسے ہادی بھی بھیجے ہیں جو ممبر کی بلندیوں پر جا کے یہ کہیں گے سلونی سلونی قبل ان تَعْلَمُونَ۔ جہاں ڈیمانڈ ہے وہاں سپلائی بھی ہوگی۔ یہ تمہارا نظام ہوگا دنیا کا کہ ڈیمانڈ تو ہو سکتی ہے سپلائی نہ ہو، لیکن اللہ کا نظام الٹا ہے کہ ڈیمانڈ بعد میں ہوگی، سپلائی پہلے سے موجود ہے۔ تو جہاں پر ڈیمانڈ ہے وہاں پر سپلائی بھی موجود ہے۔ تو جب انسان کی فطرت کے اندر جستجو اور تحقیق تھی تو اسلام نے اس فطری جذبے کو دبایا نہیں بلکہ برانگیختہ کیا، اور کچھ ہادی ایسے بھیجے کہ جو ہر سوال کا تمہارے جواب دیتے رہیں گے۔ تو اسلام پیغام یہ ہے کہ علم کا دین ہے، تمدن کا دین ہے، سویلائزیشن کی بنیاد اسلام نے ڈالی، علوم کی بنیاد اسلام نے ڈالی۔ ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے یہ جو سائنس لی اور اہل بیت نے جو سائنس لی اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یونیورسٹی بنائی ہے اور اس میں جو سائنس کے جو ہے وہ کلاسز ہوا کرتی تھیں، انہوں نے سائنس جو ہے وہ الیگزینڈریا کی لائبریری جب فتح ہوئی ہے تو وہاں سے جو کتابیں ہوئیں اس کا ترجمہ ہوا عربی کے اندر، اور پھر جو ہے وہ سائنس پڑھ کے جو ہے مکتب اہل بیت کے جو ائمہ تھے وہ جو ہے وہ نشر و اشاعت کرنے لگے۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، اس لیے کیونکہ جو الیگزینڈریا کی سائنس تھی، جو کتابیں اس کے اندر پائی جاتی تھیں، اور گریک اور جو ہے وہ یونان کی سویلائزیشن کے اندر جو سائنٹیفک ڈسکوریز تھیں وہ بالکل غلط تھیں، اور اس کی تردید خود ائمہ اہل بیت نبوت نے کی ہے، جس طریقے سے کہ امام فرماتے ہیں کہ ارسطو کا یہ تصور تھا کہ پانی ایلیمنٹ ہے، ایک چیز سے بنا ہے، ایک چیز سے مل کے بنا۔ امام نے اس کی تردید کی اور فرمایا کہ ارسطو کا یہ تصور غلط تھا کہ پانی ایک چیز سے بنا ہے، بلکہ امام فرماتے ہیں پانی ایلیمنٹ نہیں ہے، پانی کمپاؤنڈ ہے، دو اجزاء سے مل کے بنا ہے۔ اور آج دنیا نے اس بات کو جان لیا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بنا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ الزام جو ہے وہ غلط ہے، درست نہیں ہے، اور فریب کی چادر جو ہے وہ چاک ہو چکی ہے۔ تو اسلام ایک ایسا دین تھا کہ جس نے صرف علم کو فروغ دیا، اور ائمہ اہل بیت نے صرف علم اور سویلائزیشن اور انسانی قدروں کی خاطر اور سماج کے اندر وہ اصول کے جس کا تعارف اسلام نے کرایا تھا عدل اور مساوات کے، اسی کو قائم رکھنے کے لیے اور جاری اور ساری کرنے کے لیے امام حسین نے قربانی دی تھی۔ امام حسین سے سوال بیعت ہوا اور امام نے مدینہ چھوڑ دیا۔ مدینہ چھوڑ کے امام، اس سے بڑی کوئی امن اور آتشی کی اور پیس اور نان وائلنس کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اگر تم ہم سے سوال بیعت کر رہے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ لڑائی کی منزل آئے، لو ہم تمہارے شہر کو چھوڑے جاتے ہیں۔ مدینہ چھوڑ دیا، مکہ میں امام آ گئے۔ جب محسوس کیا کہ ظالم احرام کے اندر خنجر چھپا کے آیا ہے تو امام نے نہیں چاہا کہ اللہ کی یہ پاک زمین میرے خون سے جو ہے وہ تر ہو جائے اور سرخ ہو جائے، لہٰذا امام نے جو ہے وہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم کو سفیر کے طور پہ پہلے کوفہ بھیج چکے تھے، قے میں نصب ہوئے، کرسی پر جلوہ افروز ہیں امام، رات دن مسلم کی یاد دل میں باقی ہے، نہ جانے مسلم کا کیا۔ ایک ناقہ سوار نظر آیا حضرت عباس سے، امام حسین نے کہا عباس شاید دیکھو مسلم کا کچھ پتہ جانتا ہے۔ حضرت عباس نے ناقہ سوار کو روک کے پوچھا کیا مسلم کا کچھ پتہ جانتے ہو؟ اس نے کہا مجھے آپ لوگوں کی تلاش تھی، فرزند رسول سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کے پاس آیا اور کچھ کان میں کہنا چاہتا تھا تاکہ خواتین نہ سن لے کہ خبر کیا ہے، عورتیں نہ سن لے کہ خبر کیا ہے۔ مولا نے کہا نہیں، جو بات کہنی ہے سب کے سامنے کہو۔ بس اس نے اپنا امامہ اتار کے امام کے قدموں پر رکھ دیا۔ مولا جب کوفے سے چلا تھا تو بچے مسلم کے لاشے میں رسی باندھ کر گھسیٹ رہے تھے، خیموں میں کورام مچ گیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر کے۔ حضرت مسلم کی زوجہ جو حضرت عباس کی سگی بہن تھی، جناب رقیہ کہتی ہے اے بھیا تیرے ہاتھوں میں تلوار رہی، پردیس میں میری مانگ اجڑ گئی۔ عباس کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ جا کے رکا۔ اے بہن تیری عظمتوں کی قسم، اگر مسلم کا بدلہ کوفے میں خون نہ بہ جائے۔ امامت نے آ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عباس تجھے ہمارے حق کی قسم، عباس
آج تجھے ہمارے حق کی قسم ہے تلوار مت چلانا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا ذرا مسلم کی یتیمہ کو تو لے کے آؤ۔ مسلم کی یتیمہ جو سکینہ کی ہمسن تھی، دونوں سہیلیاں گلے میں باہیں ڈالے ہوئے امام کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ امام نے اس بچی کو گود میں بٹھایا، اے زینب وہ جو ہم نے بازار سے بندے لیے تھے ذرا لے کے تو آؤ۔ بچی کے کانوں میں چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بندے پہنائے، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ بچی نے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے مولا کو کہا کیا میں یتیم ہو گئی؟ مولا نے بچے کو سینے سے لگا لیا، اے میری بچی آج سے حسین تیرا بابا ہے۔ میں کہوں مولا بڑا کرم ہوا، بچی کے کانوں میں بندے پہنائے، سر پہ دست شفقت پھیرا، سینے سے لگایا، مگر اے مولا سکینہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے تو کوئی سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے، کوئی کانوں میں بالیاں پہناتا ہے، کوئی سینے سے لگاتا ہے، مگر ہائے سکینہ جب سیاہ آندیاں چلی، فرات کا پانی اچھلا، زمین میں زلزلہ آیا، کسی ظالم نے سکینہ کے تماچا مارا۔ سکینہ کہتی ہے اے ظالم کیا یتیم ہو گئے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ المذاهب تسليما لعمر اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صدائے کربلا، ماتم حسین، 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 ماتم حسین۔ ہم کیا ہے انبیاء نے کیا ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے۔ خبر یہ دی ہے کہ محضر میں سر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے۔ خدا کرے کہ نہ چادر کا حادثہ گزرے، خدا کرے کہ نہ چادر کا حادثہ گزرے، خدا کرے کہ نہ چادر کا حادثہ گزرے، خدا کرے کہ نہ چادر کا حادثہ گزرے۔ بہن کے ساتھ یہ پہلا سفر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے۔ علی کی طرح سے لشکر الٹ تو دے عباس، علی کی طرح سے لشکر الٹ تو دے عباس، علی کی طرح سے لشکر الٹ تو دے عباس، علی کی طرح سے لشکر الٹ تو دے عباس۔ مگر کچھ اور ہی مقصد یہاں حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے۔ بہن پکاری کے خنجر کو روک لے ظالم، بہن پکاری
اثر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں، یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں، یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں، یہ ایک ماں کی دعا کا اثر ہے عالم میں، جدھر نگاہ کرو غم ادھر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، سنبھل کے لیتا ہے حیدر کا شیر انگڑائے، 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 لب فرات سے شاید گزر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ منتقم کا ہے پیغام جینے والوں کو، 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 خوشی کے ساتھ جیو غم مگر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، یہ چاند وہ ہے جو پیغامبر حسین کا ہے، सदाए करबला। जब महीना अज़ा का आता है, 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 खून के आंसू हमें रुलाता है, जब महीना अज़ा का आता है, जब महीना भला वही मंजर तब तसहरा और आल पैगंबर, कौन जंगल में घर बसाता है, जब महीना अज़ा का आता है, जब महीना अज़ा का आता है, तश्न लब है रसूल का कुनबा, हाय बिया गुलशने ज़हरा, मौज दरिया को जोश आता है, जब महीना अज़ा का आता है, जब महीना अज़ा का आता है, सांस उलझी हो जैसे कांटों में, बच्चे कूजे लिए है हाथों में, खुद हाथों में थरथराता है, जब महीना अज़ा का आता है, जब महीना अज़ा का आता है, तशनगी का हुआ बहुत एहसास, लेके मशको अलम चले अब्बास, दिल सकीना का डूब जाता है, जब महीना अज़ा का आता है, जब महीना अज़ा का आता है, शय की आँखों
اشک بھر آئے اور زینب نے بال بکھرائے، جیسے دنیا سے کوئی جاتا ہے جب مہینہ قضا کا آتا ہے، جب مہینہ قضا کا آتا ہے۔ رن میں تیروں کی تھی وہ تو غیانی، جت گئی ماں کہ بہ گیا پانی، شیر گھوڑے پہ ڈگمگاتا ہے جب مہینہ قضا کا آتا ہے، جب مہینہ قضا کا آتا ہے۔ کام آیا نہ زندگانی میں، آگ لگ جا ایسے پانی میں، رونا اصغر کا یاد آتا ہے جب مہینہ قضا کا آتا ہے، جب مہینہ قضا کا آتا ہے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و سید الوسید، السلام علیکم ولی شہیدین و اخیک بالفضل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، علمان علمان علمان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ